السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو آج ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں نفرت و محبت سے رقم عشق کی داستان ناول کا ایپیسوڈ 48 کا پارٹ 2۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو ناول کا تو پتہ ہی ہے، نفرت و محبت سے رقم عشق کی داستان ہے، ایپیسوڈ 48 کا پارٹ 2 ریڈ کرنا ہے اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ اچھا بھائی، آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے اور شاید میں اپنا تھوڑا سا آپ کو ڈسٹربنس بھی ہو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگ میرے گلے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور میں بالکل ٹھیک ریڈ کر سکوں۔ تو اگر میں کچھ غلطی کروں تو پلیز اگنور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زریز نے آنکھوں میں محبت سمائے روزینہ کو دیکھا، جو اس وقت وائٹ کلر کے غرارے اور لانگ شرٹ میں ملبوس، جس پر گولڈن اور وائٹ کام کیا گیا تھا، بالوں کو بلو ڈرائی کروائے ایک طرف رکھے اور دوسری طرف جھومر لگائے، ناک میں چھوٹا سا ہیرے کا نخ پہنے، جو گھونگھٹ کے باوجود چمکتا نظر آ رہا تھا، ہاتھوں میں وائٹ اور گولڈن کلر کی بھر کر چوڑیاں پہنے، کندھے پر ریڈ کام سے بھاری بھرکم شال ڈالے جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، لائٹ آئز میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں زریز کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھی۔ زریز نے روزینہ کے آگے ہاتھ بڑھاتے اس کو سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ جب روزینہ نے زریز کا ہاتھ پکڑا تو پیچھے ہلکا سا گانا چل رہا تھا، جو زریز کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، جو بہت جلد وہ روزینہ کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے، تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں، صدا رہنا دل کے قریب ہو کے، تیری محبت میں ذرا امیر ہو کے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ روزینہ کے سٹیج پر بیٹھنے پر ریحام کے آنے کا شور اٹھا، جو گرے کلر کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، جو کام سے تقریباً بھری ہوئی تھی، سبز آنکھوں پر لائٹ پنک آئز میک اپ اور کھلے بالوں میں گجرا لگوا کر ایک سائڈ پر کیے اور کچھ پیچھے گرائے، چھوٹی سی ناک میں چھوٹی سی نتھ پہنے، ڈارک لپسٹک لگائے، کندھے پر گولڈن شال لیے جس پر سبز اور لال رنگ کے زرکون جڑے تھے، سہج کر قدم اٹھاتی رافع خان کی طرف بڑھی۔ پیچھے ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ میں لکھاں منگ کے دوں آواں تینوں پایا اے، رب سونے تینوں میرے نامے لایا اے، ہاتھوں میں صدا اب تیرے میرا ہاتھ ہو۔ ریحام کے سٹیج کے قریب پہنچنے پر رافع نے ریحام کا ہاتھ پکڑا، جب پیچھے چلتے گانے کو سنتے وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ میں جدوں پیار نال ویکھن آواں تینوں نی، پھر قسم خدا دی انج لگے مینوں نی، جیسے سامنے ساری کائنات ہو۔ ریحام کے ہاتھ پکڑتے گانے کو سن کر رافع خان کو ایسے لگا جیسے گانا اس کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو اس کی خانم تک پہنچا رہا ہو۔ ریحام کو ہاتھ سے پکڑتے سٹیج کے بیچوں بیچ کھڑا کرتے خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا، I love you with all my heart and soul. Would you like to accept my love? میں تم سے دل و جان اور روح سے محبت کرتا ہوں، کیا تم میری اس محبت کو قبول کرنا پسند کرو گی؟ وہ سرخ کیس سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکالتا ریحام کے آگے ہاتھ پھیلاتا بولا۔ اس کے انداز پر تمام لوگوں نے سیٹی اور ہوٹنگ کی۔ جب دو آنکھیں خون اشام نظروں سے رافع خان کو دیکھ رہی تھیں، جیسے ابھی اس کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ریحام نے مسکراتے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحام کے لیے سب نیا تھا، اس نے پہلے کہاں دیکھی تھی اس دیوانے کی اس طرح کی دیوانگی۔ وہ تو آج ایک الگ ہی رافع سے ملاقات کر رہی تھی، اس لیے اپنی قسمت پر بھی ناز کرتی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا گئی۔ رافع نے ریحام کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنائی۔ یہ رنگ رافع نے ریحام کے لیے آرڈر پر تیار کروائی تھی، جس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں سائڈوں سے نکلی تھیں اور پتیوں میں ڈائمنڈ جڑے تھے، جبکہ پتیوں کے گہراؤں میں ریحام کی آنکھوں سے ملتا سبز رنگ کا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ رافع منان خان سے منگنی کا سنتے سوچا تھا کہ وہ اپنے نکاح کے بعد اس انگوٹھی کو ریحام کو ہی گفٹ کر دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی اس نے اسپیشل ریحام کے لیے ہی بنوائی تھی اور اس انگوٹھی کو وہ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ انگوٹھی ریحام کو دے دے گا۔
اگر تو ریحام نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ انکار کرتی تو وہ اس انگوٹھی کو ضائع کر دے گا، لیکن اسے کسی اور کے ہاتھ کی زینت نہیں بنائے گا۔ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جس کے لیے اس نے یہ انگوٹھی تیار کروائی تھی، یہ اس وقت اسی کے ہاتھوں کی زینت بنے گی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد سب نے ان دونوں جوڑیوں کا منہ میٹھا کروایا۔ جب غفران خان اسٹیج پر آیا اور ریحام کے سر کا بوسہ لیتے رافع خان سے مخاطب ہوا، اگر میری بہن کی آنکھوں میں کبھی بھی تمہاری وجہ سے ایک بھی آنسو یا تکلیف آئی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ غفران دوبارہ ریحام کے سر کو شدت سے چومتے گہری نظر حال نور پر ڈالتا اسٹیج سے اترا جو اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ مزید چند رسموں کے بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نکاح کے اختتام کو پہنچتے ہی تمام دلہنوں نے مایوں بیٹھنے کے لیے عبدالکریم خان کے گھر کا رخ کیا اور تمام دلہنوں نے اپنے اپنے گھر کا۔ سب بڑوں میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نکاح احمر شاہ کے گھر اور مایوں عبدالکریم خان کے گھر اور مہندی حارث خان کے گھر کریں گے، جبکہ بارات اور ولیمہ کے لیے انہوں نے بینکویٹ بک کروائے تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ جانتی ہوں کہ شارٹ تھی، لیکن میرا گلا بہت خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نہ تو زیادہ لکھ سکی ہوں، اور کیونکہ درد تھی گلے میں، اور نہ ہی میں زیادہ بول پا رہی ہوں۔ اس وقت بھی میری آواز بولتے بولتے بیٹھ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں صرف اتنا ہی لکھ سکی ہوں، لیکن میں کوشش پوری کروں گی کہ میں جو کل کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دوں وہ لانگ ہو۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 49 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ریڈر کو اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔